مسلمان انسان مسلمان جھوٹا ہو سکتا ہے؟ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہ مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان بزدل بھی ہو سکتا ہے، مسلمان کنجوس بھی ہو سکتا ہے، مسلمان میں ہر گناہ ہو سکتا ہے، لیکن مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ ایک حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حدیث کے بیان کرنے والے بڑے اونچے درجے کے صحابی جن کا نام ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا مومن میں پیدائشی طور پر ساری خصلتیں ہو سکتی ہیں، یعنی ساری عادتیں ہو سکتی ہیں، چاہے وہ عادتیں اچھی ہو یا بری، البتہ خیانت اور جھوٹ یہ دو بری عادتیں مومن میں نہیں ہو سکتی، پیدائشی طور پر بھی یہ دو عادتیں نہیں ہو سکتی، یہ دو عادتیں بعد میں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ حدیث کے بیان کرنے والے بڑے اونچے درجے کے صحابی حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سرکار مدینہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی آدمی جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے فرشتے اس جھوٹ کی بدبو کی وجہ سے 1 میل اس سے دور چلے جاتے ہیں۔ آج ہمیں شکایت ہے ہمارا کاروبار تباہ ہو رہا ہے، صحت اور تندرستی نہیں ہے، گھروں سے سکون و اطمینان ختم ہو گیا، تو میرے پیارو حدیث پاک میں تو لکھا ہے کہ جب انسان جھوٹ بولتا ہے حفاظت کرنے والے فرشتے رحمت کے فرشتے اس کی بدبو کی وجہ سے اس سے 1 میل دور ہو جاتے ہیں۔ جب رحمت کے فرشتے کو ہم غائب کر دیتے ہیں پھر ہم پر حالات نہیں آئیں گے تو اور کیا ہو سکتا ہے؟ اس لیے ہمیشہ اپنی زبان کو سچا بناؤ، ہمیشہ سچ بولنے کا اہتمام کرو۔ ایک حدیث میں کیا فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ یہ بہت بڑی خیانت ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں یہ بہت بڑی خیانت ہے کہ تم اپنے بھائی سے کوئی جھوٹی بات بیان کرو جبکہ وہ تمہارا بھائی اس بات کو سچا سمجھ رہا ہے، جس کے سامنے تم جھوٹ بول رہے ہو وہ بھائی تمہاری اس بات کو سچا سمجھ رہا ہے۔ مطلب حدیث پاک کا یہ ہے جھوٹ اگرچہ بہت سنگین گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن بعض صورتوں میں اس کی سنگینی اور اس کا وبال اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے، جھوٹ کا وبال اور بھی زیادہ بڑھ جاتا ہے۔ ان میں سے ایک صورت تو یہ بھی ہے کہ ایک شخص جو تم پر پورا بھروسہ کر رہا ہے، تمہیں سچا مان رہا ہے اور تم اس کے بھروسے کا ناجائز فائدہ اٹھا کر اس کے سامنے جھوٹ بول رہے ہو اور اس کو دھوکہ دے رہے ہو۔ حدیث پاک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جھوٹ کے وبال علماء نے بڑے زبردست بیان فرمائے ہیں، اللہ ہم سب کو جھوٹ بولنے سے محفوظ فرمائے۔ جھوٹ ایسی کینچی ہے جو احباب کے تعلقات کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے، زندگی بھر کی محبتیں جھوٹ کی کینچی کاٹ دیتی ہے۔ جب پتہ چلتا ہے کہ ہم نے جھوٹ بولا ہے، سامنے والا ہم پر بھروسہ کرنے والا تھا، سامنے والا ہمیں سچا سمجھنے والا تھا، جھوٹ ایسی کینچی ہے جو احباب کے تعلقات کو کاٹ کے رکھ دیتی ہے۔ جھوٹ ایسا زہر ہے جو انسان کی شخصیت کو ختم کر دیتا ہے، انسان کے مقام کو ختم کر دیتا ہے۔ انسان کتنا بھی بلندی پر پہنچ جائے لیکن لوگوں کو پتا چلے کہ یہ جھوٹا ہے تو اس کی شخصیت ختم ہو جاتی ہے۔ جھوٹ بولنے والا کبھی مطمئن نہیں رہتا، جھوٹ تمام رشتوں کو توڑ دیتا ہے۔ جھوٹ ایسی دیمک جس کو ہم اپنی گجراتی زبان میں کہتے ہیں ادھئی، جھوٹ ایسی دیمک ہے جو انسان کی سچائی کو کھا جاتی ہے۔ جھوٹ تمام گناہوں کی جڑ ہے، جھوٹ بولنے والا شیطان کا بھائی ہے، جھوٹ بولنے والا جھوٹ میں مشہور ہو جاتا ہے، اگر وہ سچ بھی کہتا ہے تو اس کی باتوں کا اعتبار نہیں ہوتا، اور جھوٹے آدمی کو کوئی اپنے پاس بٹھانا بھی پسند نہیں کرتا ہے۔ اس لیے میرے پیارو اپنی زبان کو سچا بناؤ۔ اب تمہارے دل میں یہ سوال ہوگا کہ چلو حقیقت میں جھوٹ بولنا تو گناہ ہے، حرام ہے، گناہ کبیرہ ہے، تو کیا مذاق میں جھوٹ بولنا جائز ہوگا؟ یہی سوال ہوگا نا۔ تو حدیث پاک میں مشکاۃ شریف میں حدیث موجود ہے
तिरमिज़ी शरीफ में भी हदीस मौजूद है, फरमाया नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मजाक में भी झूठ न बोला करो, बल्कि हमारे नबी ने क्या फरमाया, जो लोगों को हंसाने के लिए मजाक में झूठ बोलता है, इसलिए झूठ बोलता है कि लोग मेरी महफिल में हंसने लगे, लोग मेरी महफिल में हंसने लगे। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस पाक के अल्फाज में आपको सुना रहा हूं। हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मर्तबा ये बात बयान फरमाई है, बर्बादी है, तबाही है उस आदमी के लिए। हमारे नबी ने 3 मर्तबा ये जुमले को दोहराया, बर्बादी है, तबाही है उस आदमी के लिए जो मजाक में झूठ बोलता है, बर्बादी है, तबाही है उस आदमी के लिए जो मजाक में झूठ बोलता है, बर्बादी है, तबाही है उस आदमी के लिए जो मजाक में झूठ बोलता है। तो जब मजाक में झूठ बोलने वाले के लिए हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी जुबान से बर्बादी को बयान फरमाया है, तो मेरे प्यारो हकीकत में झूठ बोलने वालों का अंजाम क्या होगा उसको जरा सोचना चाहिए।